وجود کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ اس کائنات میں ہے، اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، آسمانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، زمین کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ان پہاڑوں کو، سمندروں کو، درختوں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، پوری کائنات کو رب العالمین نے بنایا ہے۔ یہ اسی کی تخلیق ہے۔ یہ دن رات کو جو اختلاف رکھتا، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی روشنی ہے، کبھی اندھیرا ہے، تو یہ نشانیاں ہیں کس کی؟ اللہ رب العالمین کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ واحد، اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، کہ اللہ کا وجود واجب ہے، لازمی ہے، اللہ ہی تو ہے یہ سب کچھ کرنے والا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ توحید کا یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یعنی واجب الوجود پہلا حصہ ہو گیا توحید کا، اور دوسرا حصہ ہے وحدت الوجود، کہ اللہ ہے بھی اور اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہی کامل ہے، وہی اکمل ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وحدت الوجود، اللہ اپنے وجود میں اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی کف نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ہے توحید کے دو پہلو، واجب الوجود، وحدت الوجود۔ جو واجب الوجود کا قائل ہے تو وہ ملحد سے نکل گیا، وہ ملحد نہیں ہے، لیکن وحدت الوجود کا قائل نہیں ہے، وہ پھر مشرک ہے۔